السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم حضرات کو معلوم ہے کہ لطیفے چل رہے ہیں، چلیے میں آپ کو کسی تمہید کے بغیر سیدھا مدعے پر آتا اور لطیفہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں لطیفہ۔ دوستو، ایک جاہل حافظ جی کسی گاؤں کی مسجد میں امام تھے۔ گاؤں میں ایک جلسہ ہوا اور باہر سے بڑے بڑے علماء کرام وعظ کے لیے مدعو کیے گئے۔ اتفاق سے جمعے کا دن تھا۔ حافظ جی کو یہ خیال آ گیا کہ اگر کسی مولوی نے جمعے کی نماز پڑھائی تو سارے گاؤں والوں کو یہ خیال ہو جائے گا کہ عالم کا مرتبہ حافظ سے بڑا ہوتا ہے اور میری عزت کم ہو جائے گی۔ حافظ جی کی رگ نفسانیت بھڑک اٹھی۔ متولی کے پاس دوڑے ہوئے گئے اور کہا کہ دیکھو جی متولی صاحب، ان مولویوں کو تو کسی کو 10 20 کسی کو 25 30 صورتیں زبان یاد ہیں اور میرے سینے میں پورا قرآن ہے، اس لیے جمعے کی نماز میرے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ متولی صاحب نے کہہ دیا بہت اچھا، آپ ہی جمعہ پڑھائیے۔ چنانچہ حافظ جی کے نے ممبر پر بڑے ٹھاٹ سے خطبہ پڑھا، پھر بہت لمبی صورتوں سے بڑی زوردار آواز کے ساتھ نماز پڑھی اور آخر میں سجدہ سہو کیا۔ علماء نے پوچھا کہ حافظ جی آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا؟ حافظ جی بولے کہ اجی بس یوں ہی ایک ذرا سا سہو ہو گیا تھا، ایک ذرا سی بھول ہو گئی تھی۔ علماء نے فرمایا کہ ہمارے دیکھنے میں تو آپ سے کوئی سہو نہیں ہوا، آپ نے کیسے سجدہ سہو کیا؟ حافظ جی کہنے لگے کہ بھائی کوئی بہت بڑا سہو نہیں ہوا، بس ایک ذرا سا معمولی سہو ہو گیا تھا۔ علماء نے اصرار کیا کہ آخر بتائیے تو صحیح کہ کون سا سہو ہوا تھا۔ مجبور ہو کر حافظ جی بولے کہ اجی میں سجدے سے اٹھنے لگا تو میرے پیچھے سے ایک ذرا سی ہوا نکل گئی، اس لیے میں نے سجدہ سہو کر لیا۔ علماء حافظ جی کے سجدے سہو پر سر دھرنے لگے اور بولے کہ ارے حافظ جی کیا غضب کیا آپ نے، اجی یہ سہو ہوا کہ لہو ہو گیا؟ اجی نماز تو نماز، آپ کا تو وضو بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، جائیے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھائیے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے جو بھی آدمی امام بن کر کے مصلی پر جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بڑی ذمہ داری کا مالک ہوتا ہے، وہ نائب رسول کہلاتا ہے، اس لیے اسے ہر چیز کے مسئلے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تبھی وہ مصلی پر جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کل تو اگر امام صاحب نہیں ہیں تو کوئی بھی مصلی پر چلا جاتا ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ کہاں کھڑا ہو کر کے کیا کرنے جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا ہے۔ بس اس کو تو اتنا پتا ہے کہ میں حافظ ہو گیا یا میں کچھ دیندار سا بن گیا تو مجھے چاہیے کہ میں نماز پڑھاؤں تاکہ میری واہ واہی ہو جائے۔ آج ہم سب اس کے پیچھے ہیں، اس لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، خاص طور سے مصلی پر جانے سے پہلے، امامت کرنے سے پہلے اس کے مسائل کو خوب اچھی طریقے سے جان لیجیے۔ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، یہ غیر ذمہ داری کا کام نہیں ہے، بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ لوگوں نے بھروسہ کیا ہے امام پر، اس لیے امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر چیز کے مسئلے کو، پاکی طہارت کو، باقی لوگوں سے سب سے بہتر آدمی ہو اس کو امام بنایا جاتا ہے، جو بہتر ہو اس کو امام بنایا جاتا ہے، ہر اعتبار سے بہتر ہو، مسائل کے اعتبار سے، قرآن پڑھنے کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے وہ بہتر ہو۔ اس لیے مصلی پر جو بھی حضرات جائیں وہ اس چیز کو پہلے دیکھ لیں کہ مجھے کتنے مسائل نماز کے بارے میں معلوم ہے بھی کہ نہیں۔ اگر نماز میں کوئی بھول ہو گئی تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہے یا نماز لوٹانی ہے، کہ اس کو ضروری مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ چلیے دوسرا لطیفہ پیش کرتے ہیں۔ وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نیم حکیم خطرہ جان، وہ بولتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان، یعنی جو آدھا ملا ہوگا اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے اور جو آدھا حکیم ہوگا اس سے جان جانے کا خطرہ ہے۔ ایک اونٹ ایک مرتبہ بیل نکل گیا جو اس کے حلق میں پھنس گیا اور اس کا دانہ پانی بند ہو گیا۔ ایک حکیم حاذق بلائے گئے، ایک ماہر حکیم بلائے گئے، انہوں نے ایک ہتھوڑا منگایا اور اونٹ کو لٹا کر حلق پہ ایک ہتھوڑا جو مارا تو بیل ٹوٹ کر حلق سے اتر گیا اور اونٹ بھلا چنگا ہو کر کھانے پینے لگا۔
حکیم حاذق کے شاگرد نیم حکیم نے اپنے استاد کو اونٹ کا علاج کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ علاج بہت ہی کامیاب رہا۔ گھر گئے تو کیا دیکھا کہ ان کی بوڑھی ماں کے حلق میں بہت بڑا پھوڑا نکلا ہوا ہے اور سارا گلا سوجا ہوا ہے جس سے دانا پانی بند ہے۔ نیم حکیم بولے گھبراؤ مت، لاؤ ہتھوڑا۔ گھر میں ہتھوڑا تو نہیں ملا۔ جلدی جلدی نیم حکیم صاحب ایک موسل لے کر آئے اور ماں کو لٹا کر حلق پر ایک موسل ایسا تان کر مارا کہ پھوڑا ٹوٹ گیا اور درد سے بلبلا کر ماں نے دم توڑ دیا۔ 1 منٹ میں ایسا علاج کر دیا کہ نہ مرض رہا نہ مریض۔ اسی دن سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی کہ نیم حکیم خطرہ جان، یعنی آدھا حکیم جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جان لے، اچھے طریقے سے اس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے تحقیق کر لے۔ حکمت ہو، ڈاکٹری ہو، کتاب پڑھ کر کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کتاب پڑھ کر کے کوئی حکیم نہیں بن سکتا۔ جیسے امامت کے لیے اس سے پہلے مسائل کا جاننا ضروری ہے، ویسے ہی ڈاکٹر اور حکیم بننے سے پہلے تجربہ بہت ضروری ہے۔ بنا تجربے کے اگر کریں گے تو پھر آبادی آباد نہیں ہوگی، پھر قبرستان آباد ہوں گے۔ آبادی کو قبرستان میں لوگ بدل دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کو چاہو اس کو دیکھو کہ وہ حکیم ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی چیز پہ پہلے تجربہ ہو۔ ایک چیز تجربہ ہے، ایک چیز ہے کتابیں پڑھنا۔ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضرورت ہے، اسی لیے تو ڈاکٹروں کا حکیموں کو پریکٹس کی جاتی ہے، تب اس کے بعد وہ ڈاکٹری اور حکمت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی آیا اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے کہ چلو اس نے دوائی دینی شروع کر دی۔ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان۔ اس لیے ہم سب اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کے لیے جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ضروری معلومات، ضروری مسائل، ضروری تجربہ اس کے لیے ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کا عمل کرنا آسان فرمائے۔ آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں، ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ امید ہے آپ لائک کا بٹن